هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن عملت الفعل الأول على مذهب الكوفيين، اور اگر آپ پہلے فعل کو عمل دیں کوفیین کے مذہب کے موافق، فانظر ان كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل، تو آپ دیکھیں دوسرے فعل کو اگر وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو دوسرے فعل کے اندر آپ فاعل کی ضمیر کو لے کے آئیں، کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں گے، فی المتوافقین، ان دونوں فعل کے سلسلے میں جو معمول کے چاہنے میں موافق ہو، ضربنی و اکرمنی زید و ضربنی و اکرمانی الزیدان و ضربنی و اکرمونی الزیدون، و فی المتخالفین، اور ان دونوں فعل کے سلسلے میں آپ کہیں گے جو معمول کے چاہنے میں مخالف ہوں، ضربت اکرمنی زیدا و ضربت اکرمانی الزیدین و ضربت اکرمونی الزیدین۔ تنازع فعلان کی بحث چل رہی تھی، اور اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بصریین کے پسندیدہ مذہب کے موافق دوسرے فعل کو عمل دینے کی شکلیں بیان کی تھی۔ یہاں سے کوفیین کے پسندیدہ مذہب کو بیان کر رہے ہیں۔ کوفیین یہ کہتے ہیں کہ فعل اول کو عمل لینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مقدم ہے، اور الفضل للمتقدم۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دے دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ معمول تو ایک ہی ہے، عامل دو ہیں، اگر ایک کو عمل دلائے گا تو دوسرا خالی ہو جائے گا۔ تو جب ہم فعل اول کو عمل دلا دیں تو فعل ثانی بھی ایک معمول کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اس کے پاس تو کوئی معمول ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ فعل ثانی کیا چاہتا ہے۔ فعل ثانی سے آپ پوچھیں، آپ بھائی کیا چاہتے ہو تم؟ اگر فعل ثانی فاعل کو چاہتا ہے، یعنی جو تنازع فعلان کی 4 شکلیں تھیں اس میں سے پہلی یا چوتھی شکل ہے، تو اس صورت میں آپ فعل ثانی کے لیے اس میں ظاہر کے موافق فاعل کی ضمیر لے آئیں۔ مثال کے طور پر پہلی صورت میں، یعنی جب کہ دونوں فعل معمول کے چاہنے موافق ہوں، پہلا فعل بھی چاہتا ہو کہ معمول کو فاعل بنائے مثال کے طور پر، دوسرا فعل بھی چاہتا ہو، تو آپ کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی و اکرمانی الزیدان، ضربنی و اکرمونی الزیدون۔ اب اس میں آپ غور کریں کہ دیکھیے اس میں معمول ایک ہی ہے اور زیدن، اور اس کو معمول بنانے کے سلسلے میں دونوں فعل ضربہ اور اکرمہ تنازع کر رہے ہیں۔ ہم نے کوفیین کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ضربہ کا یعنی زیدن یہ ضربہ کا معمول ہے، ضربہ فعل زیدن کو اپنا فاعل بنا کر عمل لے رہا ہے، تو اب دوسرا فعل جو ہے اکرمہ یہ تو معمول سے خالی ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں جو زیدن اس میں ظاہر ہے اس کے موافق ہم ایک ضمیر لے کر آئیں گے، چنانچہ اکرمہ کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اکرمانی دوسری مثال کے اندر زیدان تثنیہ ہے، اور اس کے موافق فعل ثانی یعنی اکرمہ کے اندر اکرمانی کے اندر ہم ضمیر تثنیہ کا لے کر آئیں، اور اسی طرح زیدون یہ جمع ہے، اس کے موافق اس اسم ظاہر کے موافق اکرمونی فعل کے اندر ہم اس میں ضمیر لے کر آئے ہیں۔ اور چوتھی صورت اگر ہو، یعنی جبکہ دونوں فعل
معمول کے چاہنے میں مخالف ہوں، مثال کے طور پر پہلا فعل مفعول کو چاہتا ہے اور دوسرا فعل فاعل کو چاہتا ہے، تو اس طرح ہم کہیں گے ضربت اکرمنی زیدن، ضربت اکرمانی زیدینی، ضربت اکرمونی زیدین۔ یہاں بھی آپ غور کریں گے تو یہاں بھی ہم نے یعنی زیدن کس میں ظاہر ہے اور اس میں دونوں فعل ضرب اور اکرم تنازع کر رہے ہیں۔ ہم نے فعل اول یعنی ضربت کو عمل لیا زیدن کو مفعول بنا کر، اب دوسرا فعل جو اکرم خالی ہو گیا تو اس کے اندر ہم اس زیدن یعنی اس میں ظاہر کے موافق ضمیر لے کر آئے ہیں۔ تینوں مثالوں کے اندر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اچھا ایسا ہم نے کیوں کیا؟ فعل اول کو ہم نے عمل لیا اور فعل ثانی کے اندر ہم فاعل کی ضمیر لے کر آئے، ہم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں بھی تنازع کے دور کرنے کی تین شکلیں ہیں، یا تو فاعل کو ذکر کر دیا جائے، یا فاعل کو حذف کر دیا جائے، یا فاعل کی ضمیر لائی جائے۔ پہلی اور دوسری صورت کو یہاں اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اس لیے تیسری صورت کو ہم نے اختیار کیا اور فعل ثانی کے لیے فاعل کی ضمیر ہم لے کر آئے، اور یہاں اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ ضمیر کا وجہ اس میں ظاہر ہے جو فعل اول کا فاعل ہونے کی وجہ سے رتبتاً مقدم ہے، لہٰذا کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی، اس لیے ہم جو فاعل کی ضمیر لے کر آئے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہو اور دونوں کے دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں، جاز فیہ الوجہان، تو اس کے اندر دو شکلیں جائز ہیں۔ کیا کیا؟ حذف المفعول والاضمار، یعنی مفعول کا حذف کرنا اور ضمیر لانا۔ کہہ رہے والثانی والمختار، دوسری شکل یعنی ضمیر کا لانا یہ پسندیدہ ہے، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ یہ مراد کے موافق ہو جائے۔ اب دونوں شکلوں کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ اما الحذف فکما تقول فی المتوافقین، رہا حذف تو اس کی مثال جیسا کہ آپ کہیں گے ان دونوں فعلوں کے سلسلے میں جو معمول کے چاہنے موافق ہوں، ضربت اکرمت زیدن، ضربت اکرمت الزیدین، ضربت اکرمت الزیدین۔ وفی المتخالفین، اور ان دونوں فعلوں کے سلسلے میں جو معمول کے چاہنے میں مخالف ہوں، ضربنی و اکرمت زید و ضربنی و اکرمت الزیدان و ضربنی و اکرمت الزیدون۔ دوسری شکل واما الاضمار، اور رہا ضمیر کا لانا، فکما تقول، تو اس کی مثال جیسا کہ آپ کہیں گے فی المتوافقین، ان دونوں فعلوں کے سلسلے میں جو معمول کے چاہنے میں موافق ہوں، ضربت اکرمتہ زیدن و ضربت اکرمتہ الزیدین و ضربت اکرمتہ الزیدین۔ وفی المتخالفین، اور ان دونوں فعلوں کے سلسلے میں جو ضربنی و اکرمتہ زید و ضربنی و اکرمتہ الزیدان و ضربنی و اکرمتہ الزیدون۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسری شق کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم کوفیین کے مذہب کے موافق فعل اول کو عمل دلا دیں تو اب فعل ثانی کو دیکھا جائے گا۔ اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو پہلی شق ہے، اس کو مصنف بیان کر چکے ہیں۔ اگر فعل ثانی مفعول کو چاہتا ہے، یعنی جو تنازع فعلان کی شکلیں بیان کی گئی ہے اس میں سے دوسری یا تیسری صورت ہے، اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو اس صورت میں دو صورتیں جائز ہیں، یا تو فعل ثانی کے مفعول کو حذف کر دیا جائے یا اس میں مفعول کی ضمیر لے آئیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمیر لانا یہ حذف کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے۔ دیکھیے ضمیر لانے کی صورت میں فعل ثانی کا مفعول لفظ بھی موجود ہوگا اور متکلم کی مراد میں بھی موجود ہوگا، اور حذف کرنے کی صورت میں مفعول صرف متکلم کی مراد میں موجود ہوگا، لفظ میں موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ اضمار یہ حذف سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں تو پہلے مفعول کو حذف کرنے کی مثال دی ہے، تو دوسری صورت یعنی جب کہ دونوں فعل مفعول کے چاہنے میں موافق ہوں، اس کی مثال دی مصنف نے ضربت اکرمت زیدن، ضربت اکرمت الزیدین، ضربت اکرمت الزیدین۔
اور اس میں آپ غور کریں گے زیدن یہ اس میں ظاہر ہے، اور اس کے سلسلے میں ضربہ اور اکرمہ یہ دونوں فعل تنازع کر رہے ہیں. تو ہم نے کوفین کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے ضربہ کو عمل دلایا، اور ہم نے کہا کہ زیدن یہ ضربتو کا مفعول ہے. اب اکرمہ بھی مفعول چاہ رہا ہے، تو ہم نے اس کے مفعول کو حذف کر دیا، نہ تو ہم اس کی ضمیر لے کر آئے اور نہ کوئی اس میں ظاہر لے کر آئے. اسی طرح تیسری صورت، یعنی جب کہ دونوں فعل چاہنے مخالف ہوں، پہلا فاعل کو چاہتا ہو اور دوسرا مفعول کو چاہتا ہو، تو اس کی مثال لی ہے مصنف نے، ضربنی و اکرمت زیدون، ضربنی و اکرمت زیدانی، ضربنی و اکرمت زیدون. اب یہاں غور کریں گے تو یہاں بھی وہی شکل ہے، زیدون اس میں ظاہر ہے، اور اس سلسلے میں دونوں فعل جھگڑا کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں، اور ہم نے کوفین کے مذہب کو اختیار کرتے. اچھا، اس میں ضربہ جو ہے یہ زیدون کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور اکرمہ مفعول بنانا چاہ رہا ہے، تو ہم نے کوفین کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ زیدون یہ ضربہ کا فاعل ہے. اب اکرمہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مفعول کہاں گیا؟ ہم نے کہا کہ مفعول محذوف ہے، نہ تو یہاں اس کی ضمیر ہے اور نہ اس میں ظاہر یعنی لفظ میں موجود ہے. دوسری مثال مصنف نے دی ہے ضمیر، مفعول کی ضمیر لانے کی مثال. تو اس میں دوسری صورت میں، یعنی جب کہ دونوں فعل موافق ہو معمول کے چاہنے میں، اس طرح کہیں گے ضربت اکرمت زیدن. زیدن اس میں ظاہر ہے، دونوں فعل تنازع کر رہے ہیں، اور ہم نے کوفین کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ زیدن یہ ضربت کا مفعول ہے، اور اکرمت کی جو اکرمت فعل ہے اس کا مفعول ہم نے ضمیر کی صورت میں پیش کیا ہے، ضمیر کی صورت میں ہم لے کر آئے. اسی طرح ضربت اکرمت زیدینی، ضربت اکرمت زیدینی کے اندر بھی غور کر سکتے ہیں. اور تیسری صورت میں، یعنی جب ایک فعل فاعل کو چاہتا ہو اور دوسرا مفعول کو چاہتا ہو، ہم اس طرح کہیں گے ضربنی و اکرمت زیدن. یہاں بھی آپ غور کریں، زیدن اس میں ظاہر ہے، اور ایک فعل یعنی ضربہ اس کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور اکرمہ اس کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے. ہم نے کوفین کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ زیدن یہ ضربہ فعل اول کا فاعل ہے، اور اکرمہ جو مفعول کو چاہ رہا ہے اس کی ضمیر ہم لکھ رہے ہیں اس میں ظاہر کے موافق. ضربنی و اکرمت زیدانی، ضربنی و اکرمت زیدون. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر تنازع کرنے والے دونوں کے دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، فلا بد من اظہار المفعول، تو مفعول کا ظاہر کرنا ضروری ہے. کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں گے حاسبنی و حاسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، وذلك لأن حاسبنی و حاسبتہما تنازعا فی منطلقا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حاسبنی اور حاسبتہما یہ دونوں کے دونوں فعل انہوں نے تنازع کیا منطلقاً کے اندر. وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، اور آپ نے کوفین کے مذہب کے موافق پہلے فعل کو عمل دے دیا، وَهُوَ حاسبنی، اور وہ حاسبنی ہے. وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور دوسرے کے اندر آپ نے مفعول کو ظاہر کیا. فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ، تو اگر آپ منطلقین کو حذف کر دیں، وَقُلْتَ، اور آپ یوں کہیں حاسبنی وحاسبتہما الزیدان منطلقا، يلزم الاقتصار على احد المفعولین فی افعال القلوب، تو لازم آئے گا اکتفا کرنا دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر افعال قلوب کے اندر. وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے. وَإِنْ أَزْمَرْتَ، اور اگر آپ ضمیر لے کر آئیں، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُضْمِرَ مُفْرَدًا، تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو آپ مفرد کی ضمیر لے کر آئیں، وَتَقُولَ حَاسِبَنِي وَحَاسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، اور آپ یوں کہیں حَاسِبَنِي وَحَاسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا. وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، اس صورت میں مفعول ثانی یہ مفعول اول کے مطابق نہیں ہوگا. وَهُوَ مَا فِي قَوْلِكَ، اور وہ ہما ہے حسبتہما کے اندر،
وَهُوَ هُمَا فِي قَوْلِكَ حَسِبْتُهُمَا، اور وہ ضمیر ہما ہے آپ کے قول حَسِبْتُهُمَا کے اندر. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، اور یہ جائز نہیں ہے. او ان تضمر مثنى، یا آپ تثنیہ کی ضمیر لے کر آئیں، دوسری صورت ہے. وتقول، اور آپ یوں کہیں حسبنی وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا. کہہ رہے ہیں وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى إلى اللفظ المفرد، اس وقت خرابی لازم آئے گی کہ تثنیہ کے ضمیر کا مفرد کی ضمیر کی طرف لوٹنا لازم آئے گا. وهو منطلقا، اور وہ منطلقا ہے. الذي وقع فيه التنازع، جس کے اندر تنازع واقع ہوا ہے. وهذا أيضا لا يجوز، اور یہ بھی درست نہیں ہے. وإذا لم يجوز الحذف والإضمار، اور جب حذف بھی جائز نہیں ہے، ضمیر لانا بھی جائز نہیں ہوا. كما عرفت، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا. وجب الإظہار، تو مفعول کا ظاہر کرنا ضروری ہو گیا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوفیین کے مذہب کے موافق ہم نے فعل اول کو عمل دلا دیا اور دونوں کے دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں، تو اس صورت میں فعل ثانی کے مفعول کو ذکر کرنا ضروری ہے. مثال سے سمجھا رہے اس کو، جیسے کہ مثال دی انہوں نے حاسبانی وحاسبتهما الزیدان منطلقا. اب اس میں منطلقا ہے محل استشہاد. حاسبانی اور حاسبتهما یہ دونوں کے دونوں فعل ہیں، یہ تنازع کر رہے ہیں منطلقا کو عمل لینے کے سلسلے میں. ہم نے کوفین کے مذہب کے مطابق فعل اول یعنی حاسبانی کو اس کا مفعول ثانی بنا دیا. اب حاسبتهما یہ بھی متعدی بدو مفعول ہے، یہ بھی مفعول کو چاہتا ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں ضروری ہے کہ ہم دوسرے فعل یعنی حاسبتهما کے مفعول کو بھی ذکر کریں اور اس طرح کہیں حاسبانی و حاسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. ایسا کیوں ہے کہ یہاں ہم نے ذکر مفعول کی صورت کو اختیار کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قطع تنازع کی ہوئی تین شکلیں ہیں، یا تو ذکر مفعول یا حذف مفعول یا اضمار مفعول، اور یہاں دوسری اور تیسری صورت کو اختیار نہیں کیا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فعل ثانی کے دوسرے مفعول کو حذف کریں گے تو افعال قلوب میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے. اور اگر فعل ثانی میں دوسرے مفعول کی ضمیر لائیں گے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو واحد کی ضمیر لائیں یا تثنیہ کی. اگر واحد کی ضمیر لائیں اور یوں کہیں حاسبانی و حاسبتهما ایاہ الزیدان منطلقا، تو اس صورت میں حسبت فعل کے دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں رہے گی. مفعول اول ہما ضمیر تثنیہ ہے اور مفعول ثانی ایاہ یہ واحد ہے. حالانکہ مطابقت ضروری ہے اس لیے کہ افعال قلوب مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں. اور اگر تثنیہ کی ضمیر لائیں اور یوں کہیں حاسبانی و حاسبتهما ایاہما الزیدان منطلقا، تو اس صورت میں حسبت فعل کے دونوں مفعولوں میں تو مطابقت ہو جائے گی لیکن ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ایاہما ضمیر تثنیہ ہے اور اس کا مرجع منطلقا ہے اور یہ واحد ہے. حالانکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہونا بھی ضروری ہے، لہذا تثنیہ کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے. لہذا جب حذف مفعول اور اضمار مفعول دونوں شکلیں درست نہیں ہیں تو لا محالہ پہلی صورت یعنی ذکر مفعول کو اختیار کیا جائے گا.